ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کی خدمت میں برابر توحید کے حوالے سے گزارشات کی جا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ذات ہے جو اپنی ذات میں واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، حکیم ہے۔ ایسی ذات لیسا کمثلہ شیء کہ کائنات میں کوئی شے اس جیسی نہیں ہے۔ اس کی ذات پاک و پاکیزہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کی تشبیہ دی جا سکے، یا کوئی شے اس کی مثل ہو، یا کوئی شے اس کی ہمسر ہو، یا کوئی شے اس کے برابر ہو، نہیں۔ خدا کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ لا یدرکہ اللہ، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ وہ ایسی ذات ہے کہ بلند پرواز ہمتیں نہ وہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہ اس کو پا سکتی ہیں، ولا ینالہ غوث الفتن، اور نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک اتر سکتی ہیں، پہنچ سکتی ہیں۔ وہ بلند و بالا ہے ذات۔ ہماری عقلوں سے، ہمارے وہموں سے، ہمارے خیالات سے کہ کسی شے کو اس جیسا سمجھا جائے، وہ تمام باتوں سے پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات۔ سبحان اللہ عما سبحان اللہ عما یصفون۔ انہ لا جسم ولا صورہ ولا حرکۃ ولا سکون۔ وہ ایسی ذات ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ صورت رکھتا ہے اپنے لیے، نہ اس میں حرکت پائی جاتی ہے، نہ اس میں سکون پایا جاتا ہے، نہ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ مکان کی محتاج ہے، نہ ایسی ذات ہے کہ وہ کسی زمانے کی محتاج ہے۔ زمان و مکان کی قیدوں سے پاک و پاکیزہ ہے۔ جناب مفضل کہتے ہیں کہ مولا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام آقا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ من زعم ان اللہ فی شیء او من شیء او علی شیء فقد اشرک۔ یہ روایت جناب مفضل سے ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ مولا صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے یہ صرف وہم و گمان کیا، یہ صرف گمان بھی کیا، صرف یہ خیال کیا اللہ کے بارے میں، یہ وہم یا گمان کیا یا سوچ میں بھی آیا کہ اللہ کسی شے میں ہے، یا کسی شے سے ہے، یا وہ کسی شے پر ہے، فقد اشرکا، تو میرے اور آپ کے چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقد اشرکا، تو وہ بندہ مشرک ہو گیا۔ صرف وہم بھی کیا، گمان بھی کیا، سوچا، تھوڑا سا بھی سوچا کہ اللہ کسی شے میں ہے، یا وہ کسی شے سے ہے، وہ کسی شے پر ہے، فقد اشرکا، تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب وہ مشرک ہے۔ اس نے شرک کیا، خدا کے بارے میں شرک کیا۔ اس لیے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرض کر لیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ کسی شے میں ہوتا، لو کان فی شیء لکان محصورا، اگر وہ کسی شے میں ہوتا تو اس سے لازم کیا ہوتا؟ اس سے لازم نتیجہ، اس سے لازم کیا آتا؟ اس سے لازم کیا آتا؟ کہ خدا محصور ہے۔ تو گویا جس نے یہ کہا کہ خدا کسی شے میں ہے تو اس نے خدا کو محصور کر دیا۔
لکانا محصورہ، خدا کو گویا محصور کر دیا گیا. تو خدا ایسی ذات نہیں ہے کہ اس کو محصور کر دیا جائے. ہے کہ وہ ایسی ذات ہے کہ کوئی شے اس کو اپنے گھیرے میں لے لے. ہے کوئی شے ایسی ہے کہ اس نے خدا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے ہو. تو خدا تو ایسی ذات نہیں ہے کہ کوئی شے اس کا حصار کر سکے. اس کو اپنے ہر شے خدا کے حصار میں، ہر شے خدا کے احاطے میں ہے. لیکن وہ ذات پاک و پاکیزہ ہے کہ کوئی اس کو اپنے حصار میں لے سکے. وہ ذات اس سے پاک و پاکیزہ، اس سے بلند و بالا ہے کہ کوئی شے اس خدا کو اپنے حصار میں لے سکے. اور اگر مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ خدا کسی شے پر ہوتا، لو کان علی شیء، اگر وہ کسی شے پر ہوتا لکان محمولہ، تو اس سے لازم یہ آتا، فاسد نتیجہ یہ نکلتا، اور یہی شرک ہے کہ اگر کہا جائے خدا کسی شے پر ہے تو اس سے لازم یہ آتا کہ خدا محمول ہے. مطلب کیا؟ یعنی کوئی ہے شے جس نے خدا کو اٹھا رکھا ہے. کوئی ہے جس نے خدا کو اٹھا رکھا ہے. تو خدا وند متعال پاک و پاکیزہ ہے اس کی ذات ان باتوں سے کہ وہ کوئی شے اسے اٹھا سکے. خدا ایسی شے نہیں ہے اٹھنے اٹھانے والی ہے کہ جس طرح ہمیں اٹھایا جاتا ہے، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، چیزوں کو اٹھایا جاتا ہے، مگر خدا ایسی شے نہیں ہے کہ اس کو کوئی شے اٹھا سکے. تو اس سے لازم فاسد نتیجہ یہ آتا کہ خدا محمول ہے، یعنی کوئی ہے شے جس نے خدا کو بھی اٹھا رکھا ہے. تو یہ ایسا سوچنا بھی کیا ہے؟ مشرکانہ سوچ ہے. یہ سوچ مشرکانہ ہے. یہ وہم و گمان بھی خدا کے متعلق ایسا گمان بھی کرنا یہ مشرکانہ گمان ہے. خبردار خدا کے متعلق ایسی سوچ بھی آئے کہ خدا کسی شے میں ہے. خبردار خدا کے بارے میں کوئی ایسی سوچ آئے خدا کسی شے پر ہے، تو ورنہ کیا ہو جائے گا؟ ورنہ تم نے خدا کو محتاج کر دیا. تم نے خدا کو محتاج بنا دیا کہ خدا مکان کا محتاج ہے، خدا اٹھانے والوں کا محتاج ہے کہ کوئی خدا کو اٹھائے پھرے. اور اگر یہ خدا کے متعلق کہا جائے کہ لو کان علی شیء، تو اس کے اگر یہ خدا کے بارے میں کہا جائے کہ خدا کسی شے، لو کان من شیء، تیسری بات مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لو کان من شیء، اگر وہ کسی شے سے ہوتا، اگر وہ کسی شے سے ہوتا تو اس سے لازم فاسد نتیجہ کیا نکلتا؟ اس سے کیا لازم آتا؟ اس سے لازم یہ آتا ہے کہ لکان محدثہ. تو اس سے لازم یہ آتا کہ خدا حادث ہے. خدا کیا ہے؟ حادث ہے. اور حادث آپ جانتے ہیں، حادث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا وجود پہلے موجود نہ ہو، بعد میں اس کا وجود اس کو وجود ملا ہو. پہلے وہ معدوم تھا. حادث کے مطلب یہ ہے یعنی پہلے اس کی ذات، پہلے اس کا وجود معدوم تھا، اس کو عدم سے وجود ملا ہے. پہلے وہ معدوم تھا، بعد میں وجود میں آیا ہے. اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پہلے خطبہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. کائن لا عن حدث موجود لا عن عدم. وہ ایسی ذات ہے، وہ ہے ہوا نہیں. علی کی ذات فرماتے ہیں اپنے پہلے خطبہ میں، کائن وہ ہے، لا عن حدث وہ ہوا نہیں، وہ ہے ہوا نہیں، موجود لا عن عدم وہ موجود ہے مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ خدا پہلے نہیں تھا، اب بعد میں خدا کو وجود ملا، خدا بعد میں وجود میں آیا ہے، یا خدا کو وجود بعد میں ملا، پہلے اس کی ذات معدوم تھی. تو یہ خدا کے متعلق ایسا کہنا مشرکانہ سوچ ہے. یہ سوچ مشرکانہ ہے. تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ خدا کے متعلق کہا جائے کہ خدا کسی شے سے ہے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ بھی کسی کا محتاج ہے. یعنی اگر وہ شے ہے اللہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. اللہ واجب الوجود ہے. اللہ کی ذات کیا؟ واجب الوجود ہے. ہم سب ممکن الوجود ہیں. یہ سب ممکنات، یہ کائنات ممکنات، ہم سب ممکنات ہیں. ہم اپنے وجود میں اس کے محتاج ہیں، مگر اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، جو اپنی ذات میں
کیا ہے؟ محتاج نہیں ہے. موجود بذات ہے، وہ اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا کی ذات. تو مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تینوں سوچیں خدا کے متعلق رکھنا مشرکانہ سوچیں ہیں. خدا کسی شے میں ہے یہ بھی شرک ہے، خدا کسی شے سے ہے یہ بھی شرک ہے، خدا کسی شے پر ہے یہ بھی شرک ہے. اس لیے کہ کوئی شے نہیں جو خدا کو اٹھا سکے، اور خدا اٹھانے والی شے نہیں ہے. کوئی ایسی شے نہیں کہ جس کے اندر خدا آ سکے، خدا کو محصور کیا جا سکے. اس لیے کہ خدا جب جسم نہیں تو اسے محصور کیسے کیا جا سکتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں کہ جس سے خدا ہو، اس لیے کہ خدا حادث نہیں ہے. ہر شے کو خدا سے وجود ملا ہے، ہر شے وجود میں خدا کی محتاج ہے، ہر شے کو وجود ملا ہے خدا کی ذات سے. مگر کوئی شے ایسی نہیں کہ کسی شے سے خدا کو وجود ملا ہو، نہیں. تو یہ باطل عقیدہ ہے رکھنا خدا کے بارے میں کہ خدا کسی شے سے ہے، خدا کسی شے سے نہیں ہے، ورنہ خدا حادث کہلائے گا. تو جب خدا حادث کہلائے گا تو اگر خدا یہ کائنات بھی حادث ہے، خدا بھی حادث ہے، تو پھر کائنات ہم نے کیا کیا؟ ظلم خدا کی ذات پر، کہ ہم نے خدا کو لا کے ممکنات کی صف میں کھڑا کر دیا. جیسا کہ امیر المومنین کی ذات نے اپنے خطبہ میں اس کی طرف اشارہ فرمایا فمن حدہ، فرماتے ہیں فمن جاہلہ فقد اشار الیہ. بھئی جو اللہ سے جاہل رہا، اللہ کی ذات سے غافل رہا، اس نے اس کو لائق اشارہ سمجھا، اور جس نے اسے لائق قابل اشارہ سمجھا فقد حدہ، تو اس نے اس کی حد بندی کر دی. ومن حدہ فقد ادہ، اور جس نے خدا کی حد بندی کی تو گویا اس نے خدا کو کیا؟ ممکنات کی صف میں لا کے کیا ہے؟ کھڑا کر دی. اس نے خدا کو ممکنات کی صف میں کیا ہے؟ لا کر کھڑا کر دیا. تو خداوند متعال ایسی ذات نہیں ہے، ایسی شے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ کسی شے میں ہے، کسی شے سے ہے، کسی شے پر ہے، ورنہ وہ ممکنات کی صف میں شمار ہوگا، ورنہ وہ حادث کہلائے گا. تو یہ کائنات بھی حادث، خدا بھی حادث،